وسلم کے پاس پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، جو میں مختصر کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 7 بچے تھے۔ کتنے تھے؟ 7۔ 4 اس میں سے بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ پہلے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قاسم، اور وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے، اور قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑی ابو القاسم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوتا اسی کی کنیت، اسی کے نام پہ باپ کی کنیت رکھ دی جاتی تھی کہ ابو القاسم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیٹا فوت ہو گیا تھا قاسم، بیٹی پیدا ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخر میں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بیٹا پیدا ہوا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں اولاد تھی بیٹا ابراہیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سے ماریہ قبطیہ نامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا تھا ابراہیم۔ باقی جو 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، سب ہی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، فوت ہو گئے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کی سب بیٹیوں نے دین اسلام کا زمانہ بھی پایا، اور یہ سب بیٹیاں اسلام بھی لائی۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور اسے قبول بھی کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی یہ بیٹیاں زندہ رہی ہیں۔ لیکن ان 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئی تھی، رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ یہ 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئی تھی، آپ کی زندگی میں ہی، یعنی آپ کے 6 بچے آپ کی زندگی میں وفات پا چکے تھے۔ ایک جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی ہیں۔ اب یہ جو 4 بیٹیاں ہیں، اس میں سے جو حضرت زینب ہیں بڑی بیٹی، ان کا نکاح ہوا ایک ابو العاص بن ربیع، یہ بھی بعد میں صحابی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ۔ یہ ایک سردار بندہ تھا اور ماشاءاللہ تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، ابو العاص بن ربیع سے۔ ایک خوش اخلاق انسان تھے، تو زمانہ جاہلیت میں ہی ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا۔ تو جو دوسری اگلی بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا ابو لہب کی دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا ان کا، ام کلثوم کا اور رقیہ کا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ ابھی تک یہ جو ابو لہب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ تھا، دوست تھا، کہ رشتہ داری بھی ہو رہی ہے، نکاح بھی کروا دیا اپنی بیٹیوں کا، یعنی بہت اچھا تعلق تھا ابو لہب کے ساتھ۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ مسلمان ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں نے کچھ نہیں کرنا تمہارا، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور وحدہ لا شریک کا جب نعرہ لگایا تو پھر یہ ابو لہب دشمن بن گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ شام ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، اپنے بچوں سے کہا، انہی دونوں بیٹوں سے۔ انہوں نے شام ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، رقیہ اور ام کلثوم۔ اب وہ دونوں بیٹیاں گھر آ گئی۔ اس کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ صبر کے بعد بدلہ یہ ملا، پھر یہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اداس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کے ساتھ میرا کوئی وہ رشتہ نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔
اچھا یہ تھی 3 بیٹیاں. زینب کا بڑی بڑی بیٹی رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربیع سے. باقی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کا پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا، پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کے بعد دیگری دوسری بیٹی کا ہوا. اب رہ گئی ایک بیٹی آخری چھوٹی چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پا رہے تھے. اور یہی وہ بیٹی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل چلی ہے. حسن و حسین اور آج تک جو صحیح سید ہیں موجود ہیں وہ اسی بیٹی کی نسل سے.